بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دس از ٹو مچ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں شاہ جی، ذرا پاکستان کی تاریخ کو ذہن میں تازہ کریں۔ مغربی پاکستان کے 2 گورنر، پاکستان کے 2 صدر اور 2 وزیر اعظم اور بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو طبعی موت نہیں مرے۔ جب اسٹیٹ کی مشینری حرکت میں آ جائے تو حالات کے دائرے کا رخ کوئی نہیں پلٹ سکتا، نہ کوئی ترم خان، نہ پریس اور نہ پبلک۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی بے بسی بھی ایک متنازع مسئلہ رہی ہے۔ پھر کیا تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی؟ میں اس کے لہجے میں چھپی ہوئی واضح دھمکی کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ شاہ جی کسی گمان میں مت رہنا، اگر 2 قتل تم نے نہیں کیے ہیں ابھی تک تو کل تمہارے کھاتے میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ آج اور کل کے درمیان یہ رات ہے، اور خالد عثمان یا خادم مرزا اگر زندہ ہیں اور روپوش ہیں تو کیا یہ ناممکن ہے کہ کل سچ مچ ان کی لاشیں مل جائیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان کی موت تشدد کا نتیجہ تھی؟ ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں یہ بتائیں گی کہ مارنے والا مارشل آرٹ کا ماہر تھا۔ میرا ایک دوست اور بھی ہے، پارٹی کا سیکرٹری اشرف۔ میں نے کہا، وہ اشرف؟ ہاں، وہ رپوش ہو گیا ہے۔ ڈی آئی جی نے جاتے جاتے رک کے کہا۔ اس کے خلاف شمس صاحب اور قریشی صاحب نے الگ الگ ایف آئی آر درج کرائی ہیں، ایک پارٹی آفس سے ریکارڈ چوری کرنے کی اور دوسری بدعنوانی، مالی بے ضابطگی اور خرد بردگی۔ اس نے پارٹی فنڈ میں غبن کیا، جعلی دستخطوں سے چیک کیش کرائے، پارٹی کے نام پر عطیات وصول کیے اور ایک گاڑی لے گیا۔ پکڑا جائے گا وہ بھی۔ ڈی آئی جی کے جانے کے بعد مجھے عباسی کا خیال آیا۔ اسے 10 منٹ میں رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ خالد عثمان اور خالد مرزا کی لاشوں کے بارے میں خبر کس حد تک درست ہے۔ اس بات کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا مگر وہ لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ فون پر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، چنانچہ سب انسپیکٹر فرید عباسی گاڑی لے کر گئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ مجھے اس کوٹھی کے اندر رہتے ہوئے نقل و حرکت کی پوری آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ منقطع تھا۔ ایک بیڈ روم میرے لیے کھول کے صاف کر دیا گیا تھا مگر اس کی باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکیاں کیلوں کے ذریعے بند کر دی گئی تھیں۔ شیشوں کے پیچھے لوہے کی گرل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس طرف سے میرے بار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کھڑکیاں بند رکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں باہر نہ جھانکوں اور یہ اندازہ کرنے کی کوشش بھی نہ کروں کہ مجھے کہاں قید میں رکھا گیا تھا۔ فرید عباسی نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے ایک کہانی بھی سنائی تھی مگر اسے نہ میں جھوٹ قرار دے سکتا تھا اور نہ سچ۔ دروازے باہر سے مقفل تھے اور مجھے یقین تھا کہ عمارت کے باہر برآمدے میں گیٹ پر اور احاطے کی بیرونی دیوار کو پولیس کی مسلح نفری نے گھیرے میں لیے رکھا ہوگا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اسے صرف پارٹی کے ناراض یا باغی عناصر کی کارروائی نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ انہیں یقیناً دوسری سیاسی جماعتوں یا برسر اقتدار حکومت کے کچھ لوگوں کی حمایت حاصل تھی جو شاہ عالم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے ہوں۔ یہ شاہ عالم کی نجی زندگی میں اس کا کردار کیسا بھی ہو، اپنی ذہانت، پی آر اور جوڑ توڑ کے سیاسی حربوں کے باعث وہ آہستہ آہستہ کامیابی کے سفر میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت سے نااہل بڈھے طوطے اور میدان سیاست کے تھکے ہوئے گھوڑے، رجعت پسند اور موروثی سیاست کرنے والے جو اپنے آبائی حلقوں سے منتخب ہونے کو کسی صلاحیت کے بغیر اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، آزاد امیدوار کہلانے والے، بے پیندے کے لوٹے اور بدماشی میں سند جیسی شہرت رکھنے والے سب سیاستداں اب عوام کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نئی نسل کے باغی نوجوان یعنی اینگری ینگ مین کہیں ان کا بوریا بستر گول ہی نہ کر دیں۔ لحاظ مروت اور قوت برداشت کی بہرحال ایک حد ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں اندر ہی اندر پکنے والا عدم اطمینان اور ناراضی کا آتش فشاں کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا۔
شاہ عالم نئی نسل کا نمائندہ تھا اور پرانی نسل کی بھیانک غلطیوں کو پوری طرح اپنے حق میں ایکسپلوٹ کرنے کا ہنر جانتا تھا، چنانچہ اس کی آواز الگ سنی جا رہی تھی، اس کے ہمنوا تعداد کی طاقت حاصل کر رہے تھے۔ کمرے میں ریڈیو، ٹی وی اور فریج موجود تھے، ایک اے سی بھی کام کر رہا تھا، مگر ان آسائشوں کے باوجود میری اضطرابی کیفیت اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری کامیابی کا خواب تعبیر ملنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ شاید شاہ عالم کو اقتدار اور اختیار سے الگ کرنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا گیا تھا۔ جب ایک کے بعد دوسرا شاہ عالم مقابلے پر آ گیا تو اسے سیاسی موت مارنے کا دوسرا زیادہ مؤثر اور مکمل پلان سامنے لایا گیا۔ اسے تنہا اور بے یار و مددگار کر دو، پارٹی نہیں تو چیئرمین کیسا، اس کے خلاف کرمنل کیس کھڑے کر دو، اس کے ساتھی اور حمایتی پکڑ لو، اس کے رابطے ختم کر دو، وہ سیاسی منظر سے ہٹے گا تو پریس اور پبلک اسے بہت جلد بھول جائیں گے۔ جب سیاست میں ریاستی دہشت گردی کا عنصر شامل ہوا تو بہت سے پرانے سیاستدان جو آزادی کی جنگ میں پیش تھے اور قائد اعظم کے رفقائے کار میں شمار ہوتے تھے، ملک اور قوم کے لیے ہر قربانی دے چکے تھے اور اپنے مقاصد سے مخلص تھے، اسی لیے الگ کر دیے گئے تھے یا خود آنے والے وقت سے ڈر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی۔ اب ہم ان کی برسی مناتے ہیں، ان کے بارے میں ٹی وی پر جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں یا ان کے مزاروں پر فاتح خوانی کرتے ہیں۔ میں نے 2 بار کافی طلب کی جو مجھے اسی بوڑھی خانسامہ نے فراہم کی، وہ بھی بہت پراسرار چیز تھا۔ وہ زبان سے ہاں یا نہ بھی نہیں بولتا تھا، سر ہلا کے اظہار نہیں کرتا تھا کہ اس نے بات سن لی ہے اور سمجھ لی ہے، وہ کسی گونگے بہرے کی طرح آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، عباسی کہاں ہے، خالد عثمان اور خادم مرزا زندہ ہیں یا واقعی ان کا خون میرے نام کی فرد جرم میں شامل ہو چکا ہے، رئیس یہاں لایا جائے گا یا پولیس اسے پکڑ کے کہیں اور لے جائے گی۔ تیمور جو دل کا مریض ہے اسپتال میں ہی طبی موت تو نہیں مر جائے گا، اس کے لیے اسپتال والے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیں گے کہ بالآخر اس کا بیمار دل جواب دے گیا۔ سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، ایف آئی آر، وعدہ معاف گواہ کا بیان، سب انسان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور ہاتھ سب سے زیادہ مجبور ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فکر مجھے رکشی کی تھی۔ کہتے ہیں کامیابی میں سب ساتھی بن جاتے ہیں، ناکامی کا پہلا جھٹکا ہی وفاداری اور ثابت قدمی کے دعووں کی بنیادیں ڈھا دیتا ہے۔ ابھی تک رکشی نے مجھے اصل شاہ عالم کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں مدد کی تھی، اس کا مفاد میرے بقا سے وابستہ تھا۔ وہ شاہ عالم سے اتنی نالاں تھی کہ ہر قیمت پر اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ شاہ عالم کے جیتے جی یہ ممکن نہ تھا اور خود اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شاہ عالم کو مار ڈالے یا جان کی بازی لگا کے عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے اس سے خلا حاصل کر سکے۔ شاہ عالم نے اسے بیوی کے نام پر اپنی کنیز اور پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا تھا۔ اس کی عزت نفس کو اپنے سلوک سے اتنا مجروح کیا تھا کہ وہ زندہ درگور تھی۔ ایسے میں ایک اتفاق یا حادثے نے اس کی نجات کے اسباب پیدا کر دیے۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسرے شاہ عالم سے اب سب کچھ مل سکتا ہے۔ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے دولت اور جائیداد، تحفظ اور آزادی، اپنی اور میری مجبوری سے مفاہمت کرتے ہوئے اس نے دنیا کے سامنے مجھے شاہ عالم مان لیا۔ لیکن اب اسے اپنی اور میری زندگی میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مجھے بچانے کے لیے ایک وفا شعار بیوی کے ڈرامے کو نبھائے گی، میری خاطر ہر سختی جھیل جائے گی اور مرنا پڑا تو مر جائے گی، یا نہیں وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس سے کہیں آسان یہ ہوگا کہ وہ میرا پول کھول دے، یہ بتا دے کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں، اس نے جان کے خوف سے دنیا کے سامنے جھوٹ بولا تھا، میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس نے لب کھولے تو اس کی موت بڑی اذیت ناک ہوگی۔
پنڈورا باکس پھر کھل جائے گا، اس کی مجبوری کے عذر کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور جب وہ میری جال سازی کی الف لیلہ ایک چشم دید گواہ کی حیثیت سے سنائے گی تو میری ناصر عظیم کی کہانی کا انجام تختہ دار ہوگا۔ یتیم خانے سے نکلا ہوا لاوارث اور بے نام و نشان بچہ جس کا IQ 130 تھا اور جو وزیر اعظم بننے کے خواب کو حقیقت کی تعبیر دینے کا سوچتا تھا، ایک لاوارث لاش قرار دینے کے بعد کسی بے نشان مدفن میں رزق خاک ہوا۔ صبح 3 بجے عباسی کے ساتھ رئیس نظر آیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی صحرا کے اندھیرے کنویں میں گر گیا تھا، مگر اس وقت جب امید کی آخری کرن بھی دم توڑنے والی تھی، مجھے ایک دوست کے مہربان ہاتھ نے سہارا دے کر پھر اسی دنیا میں کھینچ لیا ہے جو مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی، اتنی دور کہ اس کی آرزو بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ رئیس مسکرا رہا تھا اور اس کے ساتھ آنے والا عباسی بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ بڑی روشن، حوصلہ افزا اور مبارک تھی۔ یہ مجھے زندگی کی نوید سناتی تھی اور نا امیدی کے اندھیروں میں جگمگ اجالے پھیلاتی تھی۔ ہم یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے۔ یار بڑا اچھا ہوا کہ تو مل گیا۔ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے دیکھا۔ قسم اللہ کی ہم تو پریشان ہو گئے تھے یار، کل سے تیری خیر خبر نہیں۔ اوپر سے آ گئے اپنے تھانے دار بادشاہ یہ بتانے کہ تجھے پکڑ رکھا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا رئیس یہ انہی کی مہربانی ہے کہ تجھ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عباسی کو سلام کیا، خیر ہوئے بچھڑے ہوئے یاروں کو ملانے والوں کی۔ میں نے کہا یہ کہاں ملا عباسی؟ وہیں جہاں میں نے بتایا تھا۔ عباسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں تمہارا دوست پورے 5000 جیت کے آیا ہے، بس تمہارا دوست تھا اس لیے میں نے گرفتار نہیں کیا۔ علی جا کیا کانٹے کی لڑائی تھی، مانتے ہو؟ اپنے عمران خان کو 20 منٹ میں گواسکر کو گو اینڈ گون کر دیا۔ ایک تو یہ جوا ہے، دوسرے بڑا ظالمانہ کھیل ہے۔ تمہارا مرغا مقابلہ جیت گیا مگر کسائی کی چھری سے بچ نہ سکا۔ اتنا لہو لہان ہو گیا تھا کہ انسداد بے رحمی والے دیکھ لیتے تو تم اندر ہو جاتے۔ عباسی نے کہا او جی گستاخی معاف، آپ مرغوں کو کیا بات کرتے ہو، جہاں اندر انسانوں کے ساتھ کم ظلم ہوتا ہے۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا ہم بچپن سے دوست ہیں، عباسی لنگوٹیے یار ہیں۔ رئیس ہنسا۔ قسم اللہ کی آج بھی لنگوٹی اتار سکتے ہیں ایک دوسرے کی بیچ بازار میں۔ عباسی نے افسوس سے سر ہلایا۔ حیران ہوں میں اسی بات پر، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ایک کے پاس جتنی عزت شہرت ہے دوسرے کے پاس اتنی ہی بدنامی اور بے عزتی کا ریکارڈ ہے۔ ایسے دوستی کا نمونہ میں نے نہ دیکھا نہ سنا۔ حقیقی دوستی ایسی ہی ہوتی ہے عباسی، اس کی بنیادیں صرف خلوص اور محبت، احسار کے جذبے اور اپنائیت پر رہتے۔ لمبی چوڑی ڈگریاں اور معاشرتی اونچ نیچ، ان سب کا دوستی سے کیا تعلق؟ یہی میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہاں ایک سیاسی لیڈر اور اسمبلی کا ممبر، کہاں ایک ہسٹری شیٹر۔ رئیس نے اسے سلیوٹ جاڑا۔ سرکار اپنا یہ لیبل اتر چکا ہے، ہم پہلے جو تھے وہ اب نہیں ہیں، شریف آدمی ہیں قسم اللہ کی۔ یہ سب مجھے مت بتاؤ، میں سب جانتا ہوں، عباسی بولا۔ میں نے کہا آپ کو رئیس نے وہی بتایا ہوگا جو میں نے بتایا تھا۔ ہاں آپ کے بیان کی تصدیق آپ کے دوست نے بھی کر دی شاہ جی، لیکن ابھی ثبوت کا مسئلہ باقی ہے۔ میں نے کہا میرے خلاف الزام کا کوئی ثبوت ملا ہے؟ DIG صاحب نے تم سے 10 منٹ میں ایک رپورٹ مانگی تھی، رپورٹ میں ہی ساری دیر لگی، مجھے خود جانا پڑا تمام سرکاری اسپتالوں میں اور ریکارڈ دیکھنا پڑا۔ پھر میں نے SP غلام محمد کو جگا کے پوچھا کہ اب میں DIG صاحب کو کیا بتاؤں، لاشیں تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے مسرت سے کہا یعنی میرا خیال ٹھیک تھا کیا؟ فرمایا تمہارے SP صاحب نے۔ وہ مجھ پر خفا ہونے لگے کہ تم بھی بالکل گدھے ہو، میں نے تو صرف شاہ جی کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، اس کا ذکر DIG صاحب سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو تم خود بھگتو، میں صاف انکار کر دوں گا۔ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے شاہ جی، جھوٹ میرا شمار ہوگا کیونکہ وہ افسر ہے، تھانہ انچارج بھی اسی کی خوشنودی کے لیے کہے گا کہ DIG صاحب کو اب آپ کی مرضی ہے، جھوٹ پر مجھے معطل کرنا چاہیں تو کر دیں، مگر وہ بھی سب کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس forget it، اپنا کام کرو تم، پہلے تو پکڑو رپورٹ لکھوانے والوں کو، پھر معلوم کرو خالد عثمان اور خادم مرزا کہاں ہیں۔
میں تمہارے یار کے ساتھ پہلے خالد عثمان کے گھر گیا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں ملا۔ عباسی نے کہا۔ خالد مرزا کے چوکیدار نے رئیس کو دیکھا تو اس کی صورت کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ میں نے کہا سنتری بادشاہ، ہمیں پہچانتے ہو نا؟ ہم کل رات تمہارے صاحب کو چھوڑنے آئے تھے تو تم سو رہے تھے، صاحب نے جگا کے کیا کہا تھا تم سے بتا دو۔ وہ پہلے تو سالے نے انکار کیا، مگر اپنے تھانے دار صاحب نے اس کی گردن پکڑ لی تو ہاتھ جوڑنے لگا، بولا ہم تو نوکر ہیں سر جی، ہم سے صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کا جو شوفر ہے اس نے کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے کہ کل رات خادم مرزا صاحب کس وقت گھر لوٹے تھے اور کس کے ساتھ آئے تھے۔ چوکیدار نے مان لیا کہ وہ آج 1 بجے میرے ساتھ پہنچے تھے اور گاڑی سے اتر کر اندر چلے گئے تھے۔ میں نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا۔ چوکیدار کی گواہی سب سے اہم ہے فرید عباسی۔ آئی نو، میں نے اسے گیٹ سے ایسے اٹھا لیا کہ اندر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تمہارے دوست کے حوالے کر دیا۔ ہم نے دبوچ لیا سالے کو اور کہہ دیا کہ آواز نکالی تو ساتھ ہی آخری سانس بھی نکال دوں گا۔ رئیس نے بڑے فخر سے بتایا۔ خادم مرزا کا ایک بیٹا فوج میں کیپٹن ہے۔ میں نے گھنٹی بجائی تو وہی آیا۔ میں نے پوچھا کہ خادم مرزا کہاں ہیں تو بولا کہ مجھے نہیں معلوم، ڈیڈی بزنس مین ہیں اور وہ اپنا شیڈول مجھ سے ڈسکس نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ اچھا اپنی والدہ سے پوچھو۔ وہ اکڑ پوں دکھانے لگا کہ آخر آدھی رات کے بعد کیا مقصد ہے ان کی نیند خراب کرنے کا، یہ پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہے اور کسی قانونی اختیار کے بغیر یہ کیا ہراسمنٹ پھیلا رہا ہوں میں۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ رپورٹ کر دے گا اور پھر گیٹ بند کر کے چلا گیا۔ اس نے چوکیدار کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، نہیں وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، مگر مجھ سے کیسے پوچھ سکتا تھا کہ گارڈ کو میں نے آوارہ گردی کے الزام میں بند کرا دیا ہے اور تھانے والوں سے کہا ہے کہ اس کو کسی سے رابطہ نہ کرنے دیں۔ تھانے والے خود بتا دیں گے کیپٹن صاحب کو کہ انہوں نے چوکیدار کو کہاں پکڑا تھا۔ خالد عثمان اور خالد مرزا زیادہ عرصہ رپوش نہیں رہ سکتے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ کل ہی سامنے آ جائیں گے، مارے جائیں گے ان کے اشارے پر میرے خلاف رپورٹ لکھوانے والے، مگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے کہا اور شک بھی بلا وجہ نہیں تھا، پھر ان کے مالک خود چھڑا لیں گے انہیں اور اس کارگزاری سے ہونے والے نقصان کی تلافی بھی کر دیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف تفتیش طلب کوئی بات نہیں رہی، صبح آپ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، کیس آپ کے وکیل ختم کراتے رہیں گے۔ میں اب چلتا ہوں، تھکن اور نیند سے برا حال ہے میرا۔ عباسی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم تو یہاں رک سکتے ہیں نا علی جا اپنے یار کے ساتھ؟ تمہیں یہاں رکنا ہی پڑے گا، تمہاری گواہی سب سے اہم ہے، یہاں تم خود کو حفاظتی تحویل میں سمجھو، عباسی نے جاتے جاتے کہا۔ رئیس نے سر کھجایا۔ یہ کیا کہہ گیا جاتے جاتے؟ قسم اللہ کی فارسی تھی، مطلب یہ کہ یہاں تجھے حفاظت سے رکھا جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے ساری زندگی جس نے اپنے سب سے گنہگار، سب سے کمینے اور نکارہ بندے کی حفاظت کی، پیارے کیا اس سے زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں میری یہ مردار خور باڑے کے ٹٹو؟ میں نے کہا ایسا مت کہو یار، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، آخر عباسی جیسے لوگ بھی تو ہیں پولیس میں۔ اس نے منہ پھاڑ کے جمائی لی اور پھر انگڑائی لے کر بولا، قسم اللہ کی بڑی سخت بھوک لگی تھی، سوچا تھا کہ 5000 میں سے روغنی نان اور بنا مرغ لے کر اس کی طرف چلا جاؤں گا، سونے کے بندے بھی خریدے تھے آج دن میں۔ میں نے کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ اسی کی پیارے، تیری ہونے والی بھابھی بالو شاہی کی۔ بالو شاہی یہ نام تو پہلی بار سن رہا ہوں میں۔ آخری ہونے والی بھابھی تو وہ تھی، ایسا ہی کچھ نام تھا اس کا ابھی۔ ہاں راس ملائی۔ ابے وہ پرانی بات ہے، اس دن جب تو نے آدھی رات کو جگا کے بلایا تھا مجھے اور مجھے جانا پڑا تھا ان دونوں سور کے بچوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے، تو وہ خفا ہو گئی تھی، اسے منانا ضروری تھا۔ دیکھ یہ بالو شاہی کا قصہ بھی کبھی سنوں گا۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے یار، پہلے بھی یاروں کا بنا بنایا کھیل تو نے خراب کیا تھا، راس ملائی بھی تیری وجہ سے ناراض ہو کے گئی، منگنی کیا وہ تو سر توڑ جاتی میرا۔ اب تیرے پاس وقت نہیں ہے ہماری بات سننے کا بھی، وہ بگڑ گیا۔
میں نے کہا رئیس یہ میری 10ویں یا 11ویں ہونے والی بھابھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، بھابھی میرے نصیب میں ہی نہیں۔ پیارے اس سے پہلے والی سب یاد ہیں مجھے، کیسے کیسے نام رکھے تھے تو نے ان کے، ایک خوبانی تھی اور اس سے پہلے فرنی، ایک بریانی تھی بڑی چٹپٹی لگتی تھی، تجھے وہ بھی 200 پاؤنڈ سے کم وزن کی نہیں تھی، ویسی ہوئی ہوگی یہ بالو شاہی بھی۔ اس نے کسی خفت کے بغیر کہا یار تو جانتا ہے اپن کو ایسی ہی اچھی لگتی ہیں، ہر طرف گوشت ہی گوشت ہو، جہاں ہاتھ لگا اندر دنس جائے، آدمی کو یوں لگے جیسے دنکی ہوئی روئی کے نرم گرم ڈھیر پر پڑا ہو۔